یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر نماز فرض ہے، اگر نماز چھوٹ گئی تو ضرور قبر میں لاٹھا۔ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال ہم سے پوچھا جائے گا کہ نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا، مگر ٹائم ہو چکا ہے، میں زیادہ دیر نہیں لوں گا، چند منٹ میں اپنی بات اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آیا آپ کی محبت نے مجھے یہاں پر پہلی مرتبہ بلایا ہے، اور میرے چھوٹے بھائی توصیف بھائی کی محبت نے مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ اور یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے اتنی محنت کی۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل ابھی میں فتح پور میں پروگرام تھا، میں نے دیکھا 1 بجے وہاں پر سلام پڑھ لیا، اور آج آپ لوگ 1 بج چکا ہے، مگر پھر بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی۔ جن کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، سنے پیارے شعر سنے، شاعر کہتا ہے کہ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، یہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، یہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور محبت کے قبل کھلتے ہیں، محبت کے قبل کھلتے ہیں، انہیں یاد کرنے سے محبت کے قبل کھلتے ہیں، انہیں یاد کرنے سے محبت کے قبل کھلتے ہیں، انہیں یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور مجھے مدد حاصل ہے آج بھی شاہ مدینہ کی، مجھے مدد حاصل ہے آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے،
کہ اگر لکھنا نہ آئے تو میری جان، اگر لکھنا نہ آئے تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اگر لکھنا نہ آئے تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان، اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور علامہ اقبال نے آخری مصرے میں سیارے شیر کا نچوڑ رکھا، سنے پیارے، اگر زندگی کو سنوارنا ہے تو علامہ اقبال نے جو کہا ہے، اس نصیحت پر اگر ہم نے غور کر لیا تو ہماری زندگی بھی سلامت ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی سلامت ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر لکھنا نہ آئے تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہ آئے تو میری جان پڑھا کر ہو جائے کہ تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اللہ ہے تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے سبحان اللہ سبحان آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے اگر زندگی گزارنی، اگر زندگی گزارنی تو نبی کے بتائے ہوئے رستے قدم پر، نبی نے ہمارے جو بتایا، نبی نے جو ہمیں پیغام دیا، نبی نے جو ہمیں نصیحتیں دی، حضرات محترم ہم دنیا میں ہیں، یہ دنیا چلتی ہوتی ہے۔ غزالی علیہ الرحمہ مقاصد میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک خوبصورت دھوکہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا ایک خوبصورت دھوکہ ہے، اور جو اس دھوکے میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرات محترم یہ دنیا ہے، ہمیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، کیونکہ اس کے دھوکے میں جو جو آیا ہے وہ چاہے نمرود ہو، چاہے شیطان ہو، چاہے فرعون ہو، چاہے ابو جہل ہو، حضرات محترم اس دنیا کے دھوکے میں جو آیا ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور جس نے نبی کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر اپنی زندگی کو گزارا ہے تو وہ وقت کا کبھی زندگی کے اندر بدل چکا ہے، وہ وقت کا ہمیں ہمیں وہ وقت کا کبھی عثمان غنی بدل چکا ہے،
آج پورے ملک میں پورے ہندوستان میں ہم کہیں دوسرے جا کے دیکھیے کیا ہے ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہوتا ہے یہ بھی بشر یہ بھی انسان ہے یہ اللہ کے فرشتے نہیں ہیں اللہ کے فرشتے نہیں ہیں یہ بھی انسان ہیں اور آج ہم اگر کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی نماز یا کسی سے بولتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کیا تو یہ شریعت مصطفیٰ کی خلاف ہے بہت اچھا کام نہ کیا کرے یہ چھوڑے یہ غلط ہے ہماری بات آج کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری بات کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار ہے باہر کی تو بات بہت کی ہے باہر کی بات بہت کی ہے ہم اپنے گھر والوں کو ہی نہیں سمجھا پاتے اپنے گھر کے ایک فرد کو بھی ہم سمجھا نہیں سکتے اپنے گھر کے ایک فرد کو بھی ہم سمجھا نہیں سکتے حضرات محترم فرق کیا ہے یہ اللہ والوں کی چوکھٹوں پر ہزاروں لوگ پڑے ہوتے ہیں تمام ٹھوکریں کھاتے ہیں دقتیں برداشت کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کے در پر پڑے ہوتے ہیں صدقہ ان کا کھایا کرتے ہیں انہیں سے مانگا کرتے ہیں مگر ان کا در چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں صرف یہی آواز دیتے ہیں کہ آیا ہوں آپ کے در پر تو خالی نہیں جاؤں گا آیا ہوں آپ کے در پر تو خالی نہیں جاؤں گا میں سوالی ہوں اور آپ علی کے بیٹے ہیں خالی نہیں جاؤں گا محترم آپ جب کوئی جاتا ہے تو یہ کے در پر پڑا رہتا ہے مگر خالی نہیں آتا ہے جو بھی جاتا ہے اگر وہ سمجھے کہ امید لے کر ان کی چوکھٹوں پر جاتا ہے تو سرتا نہیں ملتا ہے بلکہ پورا پورا سمندر ملا کرتا ہے حضرات محترم سرتا نہیں ملتا ہے سمندر ملا کرتا ہے ان کی چوکھٹوں پر جا کر دیکھو کیا ہے آپ کی جھولیاں آپ کی امیدیں ہیں نا امیدیں ہیں وہ یہاں پر امیدیں پوری ہو جاتی ہے آج کے بعد کیا ہے آج ہم اپنے گھر میں اپنی حکومت نہیں چلا سکتے ہیں آج ہم اپنے محلے میں اپنی حکومت نہیں چلا سکتے ہیں اپنے گاؤں کے آس پڑوس میں اپنی حکومت نہیں چلا سکتے ہیں اپنے شہر میں اپنی حکومت نہیں چلا سکتے ہیں اپنے ضلع میں اپنی حکومت نہیں چلا سکتے ہیں پیارے ہم ہیں جو اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے آس پڑوس گاؤں میں اپنی حکومت نہیں چلاتے ہیں اور ایک وہ ہے جو 800 سالوں سے ہندوستان میں انتقام سلطان اسے دنیا سرکار خواجہ نواز خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سپر مسلمان سبحان اللہ سبحان کیا حضرات محترم ایک ہم ہیں جو آج ہماری حکومت ہمارے گھر میں نہیں چل رہی ہے اور ایک وہ ہے جو پورے ہندوستان کے سلطان بن کے بیٹھے ہیں اور ابھی نہیں بلکہ صبح قیامت تک ان کا سلطان کوئی کہلائے گا تو وہ کسی اور کی ذات نہیں ہوگی ان کا سلطان کوئی بنے گا اور جو کہلائے گا تو وہ ذات فقط غریب نواز کی ہوگی وہ ذات فقط حضور سیدی سرکار خواجہ نواز سلطان بنے بیٹھے ہیں حضرات محترم تو فرق کیا ہے حضرات محترم فرق کیا ہے اپنے اور ان میں جو آج ہم بات بتاتے ہیں ہمارے گھر والے نہیں مانتے ہیں مگر وہ جس گلی سے نکل جاتے ہیں تو وہ گلی کلمہ پڑھ لیا گلی سے گزر جایا کرتے تھے جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے تو اس گلی کے لوگ
آپ کو پتہ نہیں ہے مدار پاک کے ایک پیر و مرشد کا نام ہے حضور سید جان من جنتی علیہ الرحمہ. کیا نام ہے؟ حضور سید جان من جنتی علیہ الرحمہ. آپ جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس کی محفل سجی ہوئی ہے، یہ محفل کس کی ہے؟ حضور سیدی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل ہے. پتہ ہے کیا ہے؟ حضور سیدی سرکار جان من جنتی علیہ الرحمہ حضور غوث اعظم کے سگے بھانجے حضرات محترم. حضور سیدی سرکار جان من جنتی علیہ الرحمہ کے ایک مرید گزرے جسے پوری دنیا حضرات محترم وہ مرید دیکھیں پیر کے مرید کا مرید ہے، پیر کے مرید کا مرید ہے، پیر نہیں ہے، پیر کا مرید نہیں ہے، پیر کے مرید کا مرید ہے، جس سے دنیا حضور سیدی سرکار قطب شاہ غوری کے نام سے جاتی ہے. حضرات محترم یہ وہ قطب شاہ غوری ہے، یہ وہ قطب شاہ غوری ہے جن کا جنازہ 12 سال چلا تھا. سبحان اللہ، جنازہ 12 سال چلا تھا اور قطب شاہ غوری کے چہرے کو جو ایک بار دیکھ لیتا تھا تو وہ ایک بار دیکھتا تھا، کہیں بھٹکتا نہ تھا بلکہ کلمہ پڑھتا تھا اور مذہب اسلام میں ایک شاعر نے کہا تھا، میرے اعلیٰ عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب کل کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. یہ قطب شاہ غوری ہے، ان کے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار جان من جنتی علیہ الرحمہ ہے اور ان کے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار شاہ زندہ شاہ العالمین ہے. حضرات محترم تیسرا سلسلہ زندہ شاہ العالمین تک پہنچ چکا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے کتھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، غلام کا یہ عالم ہے، غلام کا یہ عالم ہے، تو پھر بادشاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو آخر میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا کیسے ہے کہ آج دنیا ان کی دیوانی ہے. حضرات محترم تو انہوں نے اپنی زندگی کو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر گزاری. نبی کے بتائے ہوئے راستے پر انہوں نے زندگی کو گزارا ہے. اور جس نے نبی کے قدموں کو چوما ہے، جس نے نبی کے قدموں کو چوما ہے، حضرات محترم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے. خیال ہے کہ پوری دنیا میں آج ان ولیوں کا بول بالا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے. جس نے نبی کے قدموں کو چوما دنیا میں کامیاب، میدان محشر میں بھی کامیاب، میدان محشر میں بھی کامیاب. اور اس طریقے سے کامیاب کہ امت مسلمہ کی شفاعت کراتے نظر آئے. اس طریقے سے کامیاب. حضرات محترم تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر گزاریں. اس کے بتائے ہوئے پر نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں. نبی سے محبت کریں، نبی سے محبت کریں اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو گزاریں. اگر نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً میرے بھائی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. بتاؤ پیارے، مجھے بتائیں آپ، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے دن انسان جیتا ہے؟ کتنے دن انسان جی سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال آج کے دور کے حساب سے.
زیادہ سے زیادہ 60 سال، اور زیادہ اوپر بڑھو 70 سال، اور اوپر بڑھ جاؤ 80 سال، بس اس سے اوپر تو مشکل ہے، اس کے اوپر مشکل ہے، مگر بڑھا لو تو 90 سال، اگر بڑھا لو تو 90 سال، پھر آنا کہاں ہے؟ پھر آنا کہاں ہے؟ کتنی بھی دور نکل جاؤ، کتنی بھی دور نکل جاؤ، آنا انت میں قبر میں۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ آنا کتنی بھی دور چلے جاؤ، آنا قبر میں ہی ہے، آنا ہے نا، قبر میں ہی آنا ہے۔ اچھا پیارے بتاؤ، ہم آج دکان میں جاتے ہیں، ہم دکان میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال طور پہ ہمارے گھر میں شادی ہوئی تو ہم اس کی تیاری کتنے دنوں سے شروع کر دیتے ہیں؟ 3 مہینے سے، 2 مہینے سے، 1 مہینے سے ہم اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے ہیں؟ بتائیں آپ، کر دیتے ہیں نا؟ اگر 3-4 مہینے سے تیاری نہیں شروع کرتے ہیں تو 2 مہینے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، 1 مہینے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، شادی کی تیاری 1 مہینے سے شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، اور ایک ہم شادی کی تیاری 1 مہینے سے تو شروع کرتے ہیں، مگر آخرت کی تیاری دنیا کے تمام رواجوں کی تیاریاں ہم شروع کرتے ہیں، مگر جو حق ہے آخرت کی تیاری ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ آخرت کی تیاری جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ مسجد سے محسن صدائیں لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کچھ صدائیں لگاتا ہے، وہ بتاتا ہے، پیغام دیتا ہے، اور ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، پھر کسی پیر فقیر کو ڈھونڈتے ہیں، حضرت تعویذ بنا دیجیے، ہمارا گھر بڑا پریشان ہے، مسلموں سے گھرا ہوا ہے، بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے، صاحب کوئی تعویذ بنا دیجیے، اور ایسی تعویذ بنا دیجیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو پیسہ رکتا نہیں وہ رکنے لگے، ایسی تعویذ بنائیے کہ جو دقتیں ہیں وہ دقتیں فوراً ختم ہو جائیں۔ حضرات محترم، گارنٹی سے بولتا ہوں، ذمہ داری سے بولتا ہوں، اگر نماز کی پابند نہیں ہو، شریعت مصطفیٰ کے پابند نہیں ہو، تو تم اپنے گلے میں چاہے جتنی تعویذ لٹکا لینا، کبھی تم خوش نہیں رہ سکتے۔ بہت اچھا پیغام ہے۔ چاہے کسی بھی مولوی کی چوکھٹ پر چلے جانا، اور اس سے چاہے جتنے چتر بنوا لینا، چاہے جتنی تعویذیں بنوا لینا، چاہے جتنی چیزیں تم اپنے گلے میں لٹکا لینا، مگر تم کامیاب نہیں ہوگے، تم پریشان ہی رہو گے۔ اور اگر تمہیں کامیابی چاہیے، قسم خدا کی ڈنڈے کی چوٹ پر بولتا ہوں کہ کہیں اور نہ جاؤ، بلکہ مسجد میں چلے آؤ۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو مسجد میں جو نمازی آتے ہیں ان کی جوتیوں کو پانی تم صاف کر دو۔ 40 دن کے عمل کر کے دیکھو، اللہ رب العزت خالی نمازیوں کی جوتیوں کو صاف کرنے کے صدقے میں تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کا عمل نہیں کرتے ہیں، غیبت تو ہم کرتے ہیں، زنا تو ہم کرتے ہیں، جوا تو ہم کھیلتے ہیں، شراب تو ہم پیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ سارے چیزیں ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تعویذ سے ہمیں راحت مل جائے گی، پھر یہ سوچتے ہیں کہ تعویذ سے ہمیں راحت مل جائے گی۔ بتاؤ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، کیونکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، میں کس وجہ سے بول رہا ہوں،
میرا رب ارشاد فرماتا ہے الا بذکراللہ تطمئن القلوب، اگر تمہارے دل کو کوئی چیز سکون دے سکتا ہے تو وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ میری عبادت ہے۔ تو میری عبادت کرو گے تو تمہیں سکون ملے گا، عبادت کرو گے تو تمہیں سکون ملے گا۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے نمازوں کی پابندی کرے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت سارے آپ لوگوں نے گفتگو سنی، تقریر سنی، نعت سنی، اچھی بات ہے، مگر آپ لوگوں نے سنا اور سننے کے بعد میں آپ لوگ پھر گھر چلے گئے، صبح نمازیں ترک کی، فجر کی بھی ترک کر دی، ظہر کی بھی ترک کر دی، عصر کی بھی چھوڑ دی، مغرب کی بھی چھوڑ دی، عشاء کی بھی چھوڑ دی، نمازیں نہیں پڑھی ہم نے۔ اچھا پیارے، جلوس غوثیہ میں نکلتا ہے یہاں پر؟ نہیں نکلتا ہے، ہر سال سے نکلتا ہے۔ جلوس محمدی نکلتا ہے؟ نکلتا ہے۔ حضرات محترم، پیارے ایمانداری سے بتاؤ، میرے نبی نے ہمیں پیغام کیا دیا؟ میں مخالف نہیں ہوں جلوس محمدی کا، میں مخالف نہیں ہوں جلوس غوثیہ کا، جلوس نکالیں مگر نماز کی بھی پابندی کریں، مگر نماز کی پابندی کرے۔ جہاں پر نماز کا ٹائم ہو جائے وہیں پر جلوس کو روک دو اور اپنے امام کو وہیں پر آگے کھڑا کرو اور امام سے کہو سرکار آپ مصلی بچھائیں گے کہ جلوس محمدی ابھی آگے نہیں بڑھے گا، کہ جلوس غوثیہ ابھی کہیں پر رکے گا، مصلی بچھائیں گے، ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز ادا کی جائے گی، بعد میں جلوس غوثیہ پہلے نماز ادا کی جائے گی، عصر کا وقت ہو جائے نماز ادا کرو۔ پیارے، نماز سے چوری کرو گے اور تم سوچتے ہو کہ سرکار غوث اعظم ہمارے ہو جائیں گے، نماز سے منہ چراؤ گے، سوچو کہ مدار اعظم ہمارے ہو جائیں گے، نماز سے چوری کرو گے، سوچو کہ وارث دیوا ہمارے ہو جائیں گے، نماز سے چوری کرو گے، سوچو کہ اعلیٰ حضرت ہمارے ہو جائیں گے، نماز سے چوری کرو گے، سوچو کہ امام حسین ہمارے ہو جائیں گے۔ ارے وہ امام جس نے 72 زخم کھائے، مگر جب نماز کا وقت آیا تو میدان کربلا میں سر کٹا دیا، کس طریقے سے کٹایا کہ سر سجدے میں ہے میرے امام کا، نماز کی حالت میں کربلا کے میدان میں میرے امام نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ غوث اعظم کی محفل ہے، آج صرف غوث اعظم کی کرامتوں پر غور کرتے ہیں، صرف غوث اعظم کی کرامتوں پر غور کرتے ہیں کہ غوث اعظم نے مردے کے نام مار دیا، مردہ زندہ ہو گیا، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا۔ مگر دیکھیں پیارے، اپنی سیرت پر بھی آئے، غوث اعظم نے پتے کھا کر علم دین سیکھا ہے، پتے کھا کر علم دین سیکھا ہے، پتے کھا کر۔ حضرات محترم، میرے غوث اعظم نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور ہم نماز چھوڑا کرتے ہیں۔ نبی کی شریعت ہمیں مطلب نہیں ہے، نبی کی شریعت سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مدار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وارث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نمازیں ترک ہو رہی ہے، ہاں شریعت مصطفیٰ کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، سوچو پیارے، جب تم شریعت مصطفیٰ کی بے حرمتی کرو گے اور پھر
حضرات محترم مدینہ شریف اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ مردن پور. جی مردن پور میں آپ لوگ رہتے ہیں. بچپن آپ لوگوں کا مردن پور میں گزرا. جوانی کی پرورش آپ نے پروان مردن پور میں آپ نے چڑھی اور یہاں پر کھیلے کودے, یہاں پر جوان ہوئے اور پھر بڑھاپا آیا. اور اس وقت اگر تمہیں مردن پور سے کوئی نکالے تو سوچو کیا ہے تمہارے دل میں کیا درد اٹھے گا؟ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ پریشان ہوگے یا نہیں ہوگے؟ پریشان ہوگے. جب تم پریشان ہو سکتے ہو تو جب اللہ سکتے ہو تمہارا دل چور چور ہو سکتا ہے تو پھر سوچ کر دیکھو تو میرا امام حسین جو مدینہ شریف میں جس کا بچپنا گزرا ہے وہ میرا امام حسین جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر مدینہ شریف کے چکر لگائے ہو, جو میرا امام حسین, وہ میرا امام حسین جس نے مولا کائنات کے کاندھے پر بیٹھ کر مدینہ شریف کے چکر لگائے ہو, وہ میرا امام حسین جس نے اپنے بڑے بھائی حسن کا دامن پکڑ کر مدینے میں ٹہلا ہو, وہ میرا امام حسین جس کا بچپنا مدینے میں گزرا. اب جب وہ مدینہ چھوڑ رہا ہے تو سوچ کر دیکھو کہ میرے امام کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. جب میرا امام مدینہ چھوڑ رہا ہوگا تو نبی کے روزے سے آواز آ رہی ہوگی کہ اے میرے نواسے, تیرا مدینہ چھوڑ کر جانا ہمیں منظور نہیں ہے. تو نواسے نے جواب دیا یا رسول اللہ, آپ کا مدینہ چھوڑ کر جانا, میرا مدینہ چھوڑ کر جانا آپ کو منظور نہیں ہے. اور مدینہ شریف میں بے حرمتی ہو حسین کو منظور نہیں ہے. تو پیارے سوچ کر دیکھو, ہم غوث اعظم کی کرامتوں پر غور نہ کرے, غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں. اگر اس پروگرام سے آپ لوگوں نے ایک بھی نصیحت لے لی تو قسم خدا کی کہ پروگرام میں آپ کا پیسہ دینا بھی کامیاب ہو جائے گا, اس پروگرام کو آپ کا سجانا بھی کامیاب ہو جائے گا, اس پروگرام میں آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب ہو جائے گا, اس پروگرام میں آپ کا سبحان اللہ بولنا بھی کامیاب ہو جائے گا. جب تم اس پروگرام سے کوئی نصیحت لے کر جاؤ گے, پتہ ہے پیارے, جہاں پر نبی کا ذکر ہوا کرتا ہے, جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوا کرتا ہے, تو وہاں پر صرف تم نہیں ہوتے ہو بلکہ اللہ کے مقرب فرشتے موجود ہوا کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے بھی ذکر مصطفیٰ سنا کرتے ہیں, ذکر غوث اعظم سنا کرتے ہیں, ذکر بلال اعظم سنا کرتے ہیں, ذکر باعث دیوا سنا کرتے ہیں. اور جب وہ اللہ کے مقرر فرشتے جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتے مجھے بتاؤ کہاں سے آئے ہو پیارے. تو پتا ہے میرا رب سب کچھ جانتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون, کہ تم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہو مجھے ہر کام کا علم ہے. حضرات محترم, تم دنیا میں کچھ بھی کرو گے میرے رب کو معلوم ہے. مگر وہ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے آ رہا ہو, فلاں جگہ سے آ رہا ہو. وہاں پر تیرے محبوب کی محفل سجائی گئی تھی, اس محفل میں تیرے محبوب کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جا رہا تھا, اس محفل میں تیرے محبوب کے نواسے کا نام لیا جا رہا تھا. اے میرے رب, تیرے وحدانیت کا اعلان ہو رہا تھا, تیرے ایک ہونے کا اعلان ہو رہا تھا. اور اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے, جب کوئی بتا رہا تھا تو اس بات پر کسی ایک نے, اس بات پر کسی ایک نے بھی عمل کر دیا ہے, اس بات پر ایک
बख्श दिया। मोहतरम, तो हमें चाहिए हम अमल करें, हमें चाहिए हम अमल करें। 1:37 हो चुके एक मरतबा पढ़ें। अगर सारे लोग चल रहे हैं तो अपने हाथों को उठाएं और कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के मोहतरम, पता है मैंने ये कलमा क्यों पढ़ाया? वजह है, मैं चाह रहा था तो सुभान अल्लाह भी बुलवा सकता, सुभान अल्लाह, मैं चाह रहा था तो सुभान अल्लाह भी बुलवा सकता था, मगर मैंने कलमा पढ़ा। इस वजह से वजह है, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, रात का आधा पहर गुजर चुका है, रात का आधा पहर गुजर चुका है और हज़रत मोहतरम ये अब आधा पहर चल रहा है। आप हज़रत इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलता है, जब कोई बंदे मोमिन एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलता है तो उसके नेकी आमाल में 90 नेकियां लिख दिया जाया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 90 नेकी लिखी जाती है, 90 नेकी। अब आप लोग यहाँ पर बैठे किस लिए हैं? आप लोग यहाँ बैठे किस लिए? इसलिए तो नहीं बैठे हैं साहब, मेरा जो यकीन है इसलिए तो नहीं बैठे हैं। कौन मौलाना साहब ने कितनी अच्छी तकरीर की, कौन शायर इस्लाम ने कितना अच्छा पढ़ा, इसलिए बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं। हज़रत देखो हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि कौन मौलाना ने कितनी अच्छी तकरीर की, कौन शायर ने कितना अच्छा पढ़ा, बल्कि हम इसलिए बैठे हैं कि किस मौलाना ने, किस शायर ने मेरे नबी की किस तरीके से तारीफ की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मौलाना को नहीं देख रहे हैं, मौलाना की गुफ्तगू सुन रहे हैं और गुफ्तगू जब तक सुन रहे हैं जब तक वो अपनी नहीं तेरे नबी की तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक उसकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, अगर वो अपने बाप की तारीफ करेगा तो मुझे सुन के क्या फायदा? बताओ प्यारे, फायदा है? वो अपने बाप की अब्बा की तारीफ करे, मेरा फायदा क्या है? वो अपने दादा की तारीफ करे, मेरा फायदा क्या है? मेरा फायदा तो जब है कि जब वो अपनी तारीफ नहीं, अपने बाप की तारीफ नहीं, अपने दादा की तारीफ नहीं, बल्कि रसूल कायनात की तारीफ करे। सुभान अल्लाह, और मेरा फायदा ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा मेरा कब्र तक के है और कब्र तक नहीं है, कब्र तक नहीं है और आगे बढ़ो मैदाने महशर तक के मेरा फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक बेशक आप कहें। मैंने आप लोगों को कलमा पढ़ाया, रिवायत कि जिस शख्स ने एक मरतबा, जिस शख्स ने एक मरतबा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस शख्स ने एक मरतबा पढ़ा ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, रिवायतों में आता है कि उसके नेकी आमाल में 12,000 नेकियां लिखी जाती है। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखी जाती है। सिर्फ एक मरतबा पढ़ा, क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह, 12,000 नेकियां लिखी गई। और जब तक दूसरी मरतबा पढ़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमाल में 12,000 नेकियां लिखी दी जाती है। कितनी नेकियां? 12,000। अब टोटल कितनी हुई? 24,000, टोटल कितनी हुई? 24,000। एक मरतबा तुमने कलमा पढ़ा, 24,000 ने किया, तुम्हारे ने किए आमाल में ने कही। दो मरतबा तुमने कलमा शहादत पढ़ा तो 48,000
بیٹھنے سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم بڑے متقی ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم بڑے پرہیزگار ہیں، کہہ سکتے ہیں کیا؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پیارے ہماری بات بہت دور کی ہے، ہماری بات بہت دور کی ہے، آؤ پیارے اس کی بات بتائیں، آؤ اس کی بات سنائے تم کو، جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سنیں ادھر سنیں، جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کی بات بتائیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جہاں پر اچھے لوگوں کا ذکر کیا کرو نا، جہاں پر اچھے لوگوں کا ذکر کیا کرو، میری عمر کا بھی ذکر کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر اچھے لوگوں کا ذکر کیا کرو، میرے عمر کا بھی ذکر کر لیا کرو۔ وہ عمر فاروق اعظم جو 22 لاکھ میل مربع پر اکیلے حکومت کرتے ہیں، 22 لاکھ میل مربع پر اکیلے حکومت کیا کرتے تھے، وہ عمر فاروق اعظم جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر تم جنتی ہو۔ میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، اور جب میرے نبی نے عمر کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، جب اس واقعے پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہہ ڈالا کہ وہ کسو جن کو جنت کا معجزہ ملا، اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام حضرات محترم۔ وہ عمر فاروق اعظم میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی بن کر آتا تو اللہ رب العزت مجھے نبی بنا دے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں عمر تو جس گلی سے گزر جاتا ہے اس گلی میں ابلیس قدم بھی نہیں رکھتا۔ وہ عمر فاروق اعظم رمضان کا مہینہ، دنیا میں جنت کا مجدہ مل چکا ہے پیارے، اس بات کو یاد رکھنا، دنیا میں جنت کا مجدہ مل چکا ہے، جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، اور کوئی یہاں سے بیٹھتا ہے تو کہہ سکتا ہے گارنٹی سے میں جنتی ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ دعویٰ نہیں لگا سکتا، دعویٰ نہیں لگا سکتا ہے۔ ہاں یہ بے شک ہے کہ نبی کی شفاعت سے ہم ضرور جنت میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حق ہے، نبی کی اگر نظر کرم ہوئی تو ہم ضرور جنت میں جائیں گے، مگر دعویٰ نہیں لگا سکتے، گارنٹی نہیں لگا سکتے ہیں۔ مگر عمر فاروق اعظم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے تھے میں جنتی ہوں۔ اور کیوں کہہ سکتے تھے؟ کیوں کہہ سکتے تھے؟ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے، اس وجہ سے کہہ سکتے تھے کیونکہ انہیں جس نے جنت کا ٹکٹ دیا تھا وہ دنیا کا کوئی مولوی نہیں تھا، بلکہ جنت کا ٹکٹ دینے والا کوئی عام نہیں تھا، بلکہ سارے نبیوں کا سردار تھا۔ اور کس طریقے سے آج تو اس سردار کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں، ان کے والدین کے اوپر انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں، معاذ اللہ اس طریقے سے کہا کرتے ہیں نبی کے والدین کافر ہیں، اللہ اکبر، اس طریقے سے انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں محمد کسی ناپاک نسب سے نہیں آیا ہوں، کسی ناپاک نسب سے بولے کسی ناپاک نسب سے نہیں آیا ہوں، میری نسب پاک ہے، میری نسب پاک ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرات محترم اور پھر کہتے ہیں جس نے میرے نسب کو یاد کیا، جس نے میرے شجرے کو یاد کیا، میں محمد خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور جنت میں لے کر جاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑوں گا اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حضرات محترم ہم لوگ نہیں یاد کر سکتے، اور اگر دل میں لو لگی ہوتی ہے تو پھر یاد نہیں کر لیں۔ اگر اجازت ہو تو سنا سننا چاہتے ہیں نبی نبی کا نسب ہے، میرا نہیں، نبی کا نسب ہے، سنیں حضرات محترم یہ نبی کا نسب ہے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف یاد کرنے والوں کو نہیں
بلکہ جو سن کر میرے نسب کو یاد کر لے گا میں اسے بھی جنت ملے گا. ذات محترم سنیے، دنیا میں سب سے پہلے کون آیا؟ آدم علیہ السلام. دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام. درود پاک پڑھنے والوں سے اتنا شکریہ علی بن مولانا محمد عامر نوری ورکر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو پیارے سبحان اللہ بولو گے مجھے تھوڑی سکون ملے گا. سبحان اللہ بول رہے ہیں. سنیے پیارے، آدم کے بیٹے شیش ہے، شیش کے بیٹے انس ہے، انس کے بیٹے کینان ہے، کینان کے بیٹے مہرائیل ہے، مہرائیل کے بیٹے یارب ہے، یارب کے بیٹے ادریس ہے، ادریس کے بیٹے متشالک ہے، متشالک کے بیٹے لامک ہے، لامک کے بیٹے نوح ہے، نوح کے بیٹے شام ہے، شام کے بیٹے ارفخشاد ہے، ارفخشاد کے بیٹے سالک ہے، سالک کے بیٹے ہود ہے، ہود کے بیٹے صالح ہے، صالح کے بیٹے ارحم ہے. یہ میرے نبی کا بہت ہو گیا. نہیں آپ کو لگ رہا ہے اور پھر پیارے ایسا پروگرام سنیں اور پھر اس پر عمل نہ کریں تو سننے سے کیا آپ بتائیں. ایک گاؤں میں ایک مدیر صاحب بہت پیارا بیان کیا. اور ایک گاؤں میں اسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا. اس نے دوسرے سے کہا کہ ایک گاؤں میں بہت اچھے مقرر آئے ہوئے ہیں، بہت اچھا خطاب کرتے ہیں. نبی کا جب وہ نام لیتے ہیں بڑے میٹھے انداز سے لیتے ہیں. نبی کا جب ذکر سناتے ہیں تو بڑے میٹھے انداز سے سناتے ہیں. نبی کا جب بیان سناتے ہیں تو بہت ہی میٹھے انداز سے نبی کا بیان سناتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کا انداز ان کے لفظ جب کھلتے ہیں تو نبی کی بڑی نظر آتی ہے. ان کے منہ سے نبی کا بیان سنتے ہیں، ان کے منہ سے نبی کا بیان سنتے ہیں. حضرات دوسرے شخص نے کہا تو کہا چلو تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو چلتے ہیں نبی کا ذکر سن لیتے ہیں. وہ شخص نبی کا ذکر سننے کے لیے آتا ہے. اس آدمی سے پوری گفتگو کو سنتا ہے، پوری تقریر کو سنتا ہے اور سننے کے بعد میں واپس چلا جاتا ہے. پھر کچھ دن بعد ایک ہفتہ گزرتا ہے. ایک ہفتہ گزرا، ایک ہفتے کے بعد پھر وہی مقرر اسی گاؤں میں آتے ہیں. آنے کے بعد میں وہ دوسرا شخص پھر کہتا ہے اس پہلے والے شخص سے کہ یار وہی مقرر آئے ہوئے ہیں، وہی خطیب آیا ہوا ہے، چلو دوبارہ سنتے ہیں، اس کا ذکر سنتے ہیں. وہ جب بتاتا ہے تو نبی کا ذکر بڑے میٹھے انداز سے سناتا ہے. چلو پھر سے سنتے ہیں چل کر. تو پتا ہے اس پہلے شخص نے کیا جواب دیا؟ بس اسی جواب بس اسی پر کرنا ہے. اس نے کہا کہ ابھی
ابھی ان کا ذکر نہیں سنتے، ابھی ان کا بیان نہیں سنے جاؤں گا. انہوں نے جو بات بتائی تھی نا، جب تک میں اس پر عمل نہیں کر لوں گا، جب تک دوبارہ کوئی ذکر نہیں عمل نہیں. اس عالم نے بتایا تھا پیارے اس درجے کی چھینٹوں سے بچاتا تھا. کھڑے ہو کر استنجا نہ کیا، اس کی چھینٹوں سے بچاتا. تو اس شخص نے کہا بھائی میرے ابھی میں اس عمل سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جب میں یہ پوری طریقے سے، جب اس سے میں پوری طریقے سے بچ جاؤں گا، اس کے بعد میں پھر دوسرا بیان سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا سنیں، اگر اتنا سنیں تو کم سے کم اتنا تو عمل کریے، ہے نا؟ اتنا سنیں تو اتنا عمل کر لیں، اور اگر اتنا ہی عمل کر لیا، ایک عمل کر لیا، تو یقیناً ہماری قسمت، یہ پروگرام یہ سلامت رہے گا، اور یہ پروگرام تمہارا کامیاب ہو جائے گا اگر تم نے ایک بھی بات پر عمل کر لی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ بھی کہا، میں نے جو کچھ بھی سنایا، سب سے پہلے اللہ رب العزت مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں.